صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا. میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی بڑا شان والا کلمہ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث اسی پہ ختم کی ہے. کلمتان خفیفتان علی اللسان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. یہ بھی پڑھا کرو اور رزق کی وسعت کے لیے استغفار پڑھا کرو. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اور ایک اور بھی میرے آقا نے عمل بتلایا ہے. ایک صحابی نے آ کے کہا کہ حضور مجھے اس قدر غربت اور فقر نے گھیر لیا ہے، میں جو بھی کام کرتا ہوں فیل ہو جاتا ہے. تو حضور نے فرمایا ایسا کرو کہ جب تم دکان میں داخل ہو اور دروازہ کھولو تو وہاں کہا کرو السلام علیکم والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ ایک دفعہ پڑھ لیا کرو. گھر میں جاؤ، دکان میں جاؤ، جب بند ہو، جب پہلی دفعہ داخل ہو تو یہ پڑھنا. صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے جب عمل کیا چند دن گزرے کہ میں تو اپنے علاقے کا سب سے بڑا امیر کبیر بن گیا. میں مٹی میں بھی ہاتھ ڈالتا تھا وہ بھی سونا ہو جاتی تھی. پر یہ ہے مشکل کہ آدمی قرآن حدیث کے وظیفے نہیں پڑھتا. کوئی مکار پیر بتلا دے نا کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں یہ وظیفہ کرنا ہے اور آنکھیں بھی بند رکھنی ہیں، تمہیں بلائیں نظر آئیں گی، ڈرنا بھی نہیں ہے، میں جو تمہارے ساتھ ہوں. کسی کو کھڑا کر دو بلائیں اس کو ویسے بھی نظر آئیں گی. قبرستان ہو، ٹانگ ایک ہو، چکر آئے گا، بلائیں نظر نہیں آئیں گی تو کیا ہوگی؟ اس میں کون سی پیر کی پیری ہے؟ میری بہن پڑھ رہی ہے، سبق یاد نہیں ہوتا. ایک تو اللہ کے قرآن کی آیت ہے رب زدنی علما، ایک یہ پڑھا کرے اور ایک سر پہ ہاتھ رکھ کے یا قوی یا قوی یا قوی 11 دفعہ نماز کے بعد اللہ حافظہ قوی کر دیں گے. کہتے ہیں جی کہ آپ نے ایک دفعہ کہا تھا کہ مکے کی گرمی سے فقہا نے مسائل نکالے ہیں. وہ کون سے مسائل ہیں؟ تمہیں آج اس کی کیا ضرورت پڑ گئی ہے پوچھنے کی؟ مجھے یہ تو بتاؤ نا، تمہیں گرمی لگ گئی ہے، کیا ہو گیا ہے؟ اللہ کے بندے، یہ تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رکب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی الحمار. حضور نے مکے میں گدھے پہ سواری کی ہے. اب انہوں نے مسئلہ نکالا الحر حر مکہ والثقل ثقل النبوۃ فکیف لا یعرق، کہ مکے کی گرمی ہو اور نبوت کا بوجھ ہو تو کیسے جانور کو پسینہ نہیں آیا ہوگا؟ تو مانا یہ ہوا کہ پسینہ پاک ہے، پسینہ پلید نہیں ہے، ورنہ حضور کپڑے دھوتے. میں نے نیت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے عمرے پہ بلائیں تو میں وہاں جا کے رفع یدین کروں گا. تو کرتے ہیں کسی کو کیا فرق پڑتا ہے ایک آدمی کے رفع یدین کرنے سے؟ تم کو تو رفع یدین کا معنی بھی نہیں آتا ہوگا کہ پوری نماز میں کتنے مقام پہ رفع یدین ہے. اور اگر حدیث پہ عمل کرتے ہو، حدیث میں تو بین السجدتین بھی رفع یدین ہے، وہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ عمرے کی نیت ہو اور وضو کے دوران کپڑا سر پہ آ جائے، کوئی دم نہیں. احرام کے بغیر جو ہیں یہاں طواف کے لیے نہیں چھوڑتے،
تو ہم احرام ویسے باندھ لیتے ہیں، یعنی عمرہ نہیں ہوتا، نیت بھی نہیں ہوتی، باہر یہ تمہارا معاملہ ہے اور اللہ کا معاملہ ہے، میرے نزدیک تو جائز نہیں ہے کہ جھوٹ ہی ہے نا۔ خانہ کعبہ پر اور حجر اسود پر اور مقام ابراہیم پہ رکن یمانی پہ خوشبو لگاتے رہتے ہیں آپ لوگ، تو اگر خوشبو لگی ہو تو آپ نے احرام میں ہاتھ لگایا دم پڑ جائے گا۔ میرا نام منان ہے، 26 سال سے اولاد نہیں ہوئی، اللہ آپ کو نیک اولاد نصیب کرے۔ سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کیا کریں۔ میری شادی کو 14 سال ہو گئے ہیں، اولاد نہیں ہوئی، آپ بھی سورۃ یوسف پڑھ کے دعا کریں اور دونوں میاں بیوی چیک اپ بھی کرائیں کہ آخر نقص کس میں ہے۔ میرے ماموں تقریباً 25 سال سے اپنی بہن سے ناراض ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے۔ 3 دن سے زیادہ ناراض ہونا جو ہے وہ اسلام کے بھی خلاف ہے، فوراً سلوک کرنی چاہیے۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت پڑھنی ہے۔ طواف کا معنی ہوتا ہے 7 چکر پورے ہو گئے، اب 2 رکعت پڑھیں، اب پھر اور طواف شروع کریں۔ یہ معنی نہیں طواف کا کہ 1 چکر کا 1 طواف ہے۔ اگر بغیر داڑھی دینے والے شخص کا اذان دینا، اذان تو ہو جائے گی لیکن کوشش کیا کریں کہ وہ لوگ اذان دیں، نمازیں پڑھائیں جن کی داڑھی ہو۔ تین بندوں نے ایک بندے کو قربانی کے پیسے دیے تھے، جس بندے نے پیسے دیے تھے وہ قربانی سے پہلے فوت ہو گیا اور وہ قربانی نہ کر سکا، اس کا وارث قربانی کر سکتا ہے؟ ہاں کر سکتا ہے۔ میرا نام ندیم زبیری ہے، میرا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کے درجات بلند کرے اور آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ ایک پیر عبد القادر جیلانی کا ایک دھوبی تھا، جب مر گیا قبر میں فرشتے آئے، سوال جواب، اس نے کہا کہ میں تو دھوبی ہوں اگر پیر کا، وہ فرشتے بھی ڈر کے چلے گئے۔ پہلے یہ پتہ کرو کہ پیر صاحب کے پاس بھی آئے تھے کہ نہیں۔ کیسے کیسے گھڑ لیتے ہیں لوگ مسئلے۔ بھائی رفیق کے بیٹے کی بینائی کا مسئلہ، اللہ اس کو نور مکمل عطا فرمائے۔ طواف کے دوران میں اگر نماز کھڑی ہو جائے، اگر 4 چکر آپ پورے کر چکے ہیں تو پھر سلام پھیر کے وہی سے شروع کریں، اگر 1 چکر یا 2 ہے پھر ابتدا سے دوبارہ کریں۔ حضور کی امت میں پتہ نہیں کیا بہرحال آپ کی جو دعا اللہ قبول فرمائے، مجھے نہ پڑھی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے کہ آپ نے کیا دعا مانگی ہے۔ ہمارے مسجد کا امام بریلوی ہے، میلاد وغیرہ بھی، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ میں نے اپنے بیٹے کو قرآن یاد کرایا، وہ بھول گیا۔ یاد کر کے قرآن بھول جانا گناہ کبیرہ ہے۔ ایک تو توبہ کرے اور ایک یہ ہے کہ دوبارہ یاد کرتے کوشش کرتا رہے، ہو نہ ہو وہ لگا رہے۔ میری بیٹی ہے، بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اللہ میرے بھانجے ملک یار کو اولاد دان، جو بھی بے اولاد ہے اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے۔ اگر چلنے کی وجہ سے رانوں پر دانے نکل آئے ہیں تو آپ اس میں کوئی کریم لگا لیں، خوشبو نہ ہو اس میں۔ میری بیٹی اور اس کی اللہ امتحانوں میں کامیاب فرمائے۔
پاکستان سے چلی، عمرے کا احرام باندھا تھا، میں نے حیض کا غسل بھی کر لیا تھا، یہاں پہنچی تو بالکل بدن صاف تھا، غسل رات 10 بجے روانگی سے قبل کیا تھا، عمرہ ادا کرنے کے علاوہ مغرب کے درمیان روانہ ہوئے تھے، عمرہ سائی کا آخری چکر مکمل ہو گیا، اسی دوران میں کچھ محسوس ہوا، بہرحال گھر آ کر معاملہ ہے کہ احرام کھول دے، اس کا پتہ چلا کہ وہ پیلا سے دب ہے، کچھ نہیں ہوتا۔ میرا ایک بھائی ہے، اس کے بچے بھی نہیں ہیں، اللہ پاک اس کو اولاد بھی دے اور رزق بھی دے۔ 4 رکعت والا وظیفہ ایک بار پھر بتا دیں، میرے ویڈیو میں کہیں دیکھ لیں، اب میں اتنا ہر کام روزانہ تو نہیں کر سکتا۔ حدیث شریف کا نمبر اور کتاب، نمبر کون لکھتا ہے حدیث شریف کا؟ یہ نمبر بھی لوگوں نے لگائے ہیں، نہ حضور نے حکم دیا نہ صحابہ نے لگائے ہیں۔ امام بخاری جیسے بخاری لکھے سے بھی نہیں لگائے۔ یہ تو بعد میں رواج بن گیا ہے کہ قرآن کی آیت کا بھی نمبر لگاؤ اور حدیث